من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ توفیق پروردگار سے سورہ اعراف کا ترجمہ اور تفسیر جاری تھی۔ آیت نمبر 60 اور 61۔ آیت نمبر 59 میں ذکر ہوا کہ جناب اول تو ہم نے کہا کہ یہ قصہ پہلی بار جو شروع ہوا ہے، یہ قصہ قرآن میں وہ سورہ اعراف ہے، جہاں جناب نوح کا قصہ پہلی مرتبہ آیا ہے، سورہ اعراف ہے۔ اس کے بعد باقی صورتوں میں ہیں۔ اول پہلا نقطہ، جناب نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، خدا واحد کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، مبدا کو پہچانو، معاد کو پہچانو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، کہ میں تمہارے بارے میں خوف کھاتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یوم عظیم سے مراد وہ دن ہے جس دن طوفان آیا، لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، یوم عظیم سے مراد قیامت ہے، نہ کہ طوفان، کہ جس دن طوفان آیا، بارش ہوئی، وہ مراد ہے، بلکہ مراد یوم عظیم سے قیامت ہے، معاد ہے۔ قال الملأ من قومہ، ملا وہ قوم جو مجلس کو پر کرتے ہیں، وہ لوگ جو مجلس کو پر کرتے ہیں۔ قال الملأ من قومی، اس کی قوم میں سے سرداروں نے کہا، بڑے لوگوں نے کہا، انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم آپ کو واضح گمراہی میں سمجھتے ہیں۔ نرا کا مراد رویت قلبی ہے، کہ قلبی لحاظ سے ہم آپ کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ واضح گمراہی میں ہیں، معاذ اللہ۔ بس جناب نوح کی قوم کا ہدف بت پرستی تھا، بت پرستی کے راستے میں معتقد تھے، بت پرست تھے، جاہلیت کی وجہ سے باقی باتوں کو افسانہ شمار کرتے تھے، توحید کی بات انہیں سمجھ نہیں آتی تھی، کبھی گمراہی کی نسبت دیتے تھے جناب نوح علیہ السلام کی طرف، کبھی سفاہت کی، احمق پن کی نسبت دیتے تھے جناب نوح علیہ السلام کی جانب۔ جناب نوح علیہ السلام ان کو جواب دیتے تھے کہ لیس بی ضلالۃ، لیس بی صفاحۃ، لیس بی ضلالۃ، لیس بی صفاحۃ، کہ میرے ساتھ کوئی گمراہی نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی احمق پن نہیں ہے۔ یہ قوم بہت بے ادب تھی جناب نوح کی، اور جناب جو نوح علیہ السلام ہیں وہ پورا بادبی کے ساتھ، ادب کے ساتھ جواب دیتے تھے۔ یہ کمال ہے نبی کا۔ بس قوم بہت بے ادب تھی، کہتی تھی کہ آپ گمراہ ہیں، آپ احمق ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں گمراہ نہیں ہوں، میرے ساتھ کوئی گمراہی نہیں ہے، میں صفی نہیں ہوں، میرے ساتھ کوئی صفاحت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ تم خود گمراہ ہو، تم خود صفی اور احمق ہو، میں نہیں ہوں۔ یہ ادب تھا جناب نوح علیہ السلام کا۔ جناب نوح نے کیسے کہا کہ میں گمراہ نہیں ہوں، میں احمق نہیں ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ تم خود گمراہ ہو، میں احمق نہیں ہوں، میں گمراہ نہیں ہوں۔ ٹھیک، بس جناب نوح علیہ السلام کے زمانے کا انسان اور آج کے انسان میں بڑا فرق ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس وقت کی جو شریعت تھی اور آج کی شریعت میں فرق ہے۔ اس وقت کا بشر جیسے قابیل ہے، یعنی تھوڑا سا عرصہ پہلے قابیل حابیل کے لاشے کے بارے میں پریشان تھا کہ کہاں اسے پوشیدہ کرے، بس کوے نے اسے سکھایا، کوے نے اس کی رہنمائی کی، بس کوے کے مکتب سے وہ سیکھا۔ اسی طرح وہ معصیت کی اتنی راہیں پہلے والا انسان نہیں جانتا تھا جو اب والا انسان معصیت کی راہیں جانتا ہے۔ اسی طرح ہدایت کی راہیں جتنا اب والا انسان جانتا ہے، پہلے والا نہیں جانتا تھا۔ ٹھیک، بس قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، کہا جناب نوح علیہ السلام نے کہ اے میری قوم، میرے ساتھ کوئی گمراہی نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ تم گمراہ ہو، بس با ادب طریقے سے بات کی۔ ٹھیک، اب جی جناب نوح علیہ السلام نے کہا کہ جو راہ ہو، صراط مستقیم ہو، وہ گم نہیں ہوتا، وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ میں ولاکنی رسول من رب العالمین، میں رسول ہوں رب العالمین کی جانب سے۔ بس نبی یہ کہہ رہا ہے گویا کہ میں صراط مستقیم ہوں۔ بس جو راستہ ہے وہ گم نہیں ہوتا، راستے پہ چلنے والا گم ہوتا ہے۔ میں راستہ ہوں، میں تمہارے لیے صراط مستقیم ہوں، میں گم نہیں ہوں۔ راستہ گم نہیں ہوتا، بلکہ راستے پہ چلنے والا گم ہوتا ہے۔ بس یہ جناب نوح علیہ السلام کا با ادبی کے ساتھ، فصاحت اور بلاغت کے ساتھ جواب کہ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، اے میری قوم، میرے ساتھ کوئی گمراہی نہیں ہے، ولکنی رسول، لیکن میں رب العالمین کی جانب سے رسول ہوں۔ بس میں صراط مستقیم ہوں، میں صراط مستقیم ہوں۔
ہاں جو راہ پر چلے وہ گم ہو جاتا ہے، جو خود راہ ہے وہ گم نہیں ہوتی، وہ راہ اپنی جگہ پہ موجود ہوتی ہے، یہ راہ پر چلنے والا ہے جو گم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، بس یہ قوم بت پرست تھی، جیسے اس زمانے سے ود بت تھا کہ جناب نوح کے زمانے سے یہ ود بت تھا، عزا، ابو لہب کا نام عبد العزا تھا، یعنی عبد العزا، جس طرح ہمارے ہاں عبداللہ نام رکھا جاتا ہے، عبد الرحمن مسلمانوں میں نام رکھے جاتے ہیں، اسی طرح بت پرستوں کے نام بھی عبد ود یا عبد العزا یہ نام تھے، جو جناب نوح علیہ السلام کے زمانے سے بت آ رہے تھے، ود یا عزا، یہ انہی کے تحت کہ ہم بتوں کے پیروکار ہیں، وہ جو بت پرست تھے یہ نام رکھتے تھے۔ ٹھیک، جناب نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم رب العالمین کو قبول کرتے ہو تو میں اس کی جانب سے رسول ہوں، میں اس کی جانب سے رسول ہوں، گمراہ اور سفی میں نہیں ہوں، میں صراط مستقیم ہوں، صراط مستقیم گم نہیں ہوتا، صراط مستقیم گم نہیں ہوتا۔ ٹھیک، بس قوم نوح ایک حد تک اللہ کو رب العالمین مانتے تھے، باقی بتوں کو اس کے تحت مانتے تھے، تبھی جناب نوح نے کہا وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، بس ایک تحت کے بڑا رب اللہ ہے، اس کے تحت باقی بت جو ہیں وہ بس اس تحت اس لیے جناب نوح علیہ السلام نے اس طرح دلیل دی وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں تبلیغ کرتا ہوں اپنے رب کے پیغامات کی۔ بس یہ کتاب نوح میں وہ پیغامات تھے، کتاب نوح میں عبادتیں بھی تھیں، معاملات بھی تھے، حقوق بھی تھے، اخلاق بھی تھے، شریعت تھی، اصول دین تھے۔ ٹھیک، ابلغکم، میں پوری طرح تمہاری طرف پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغامات کو، کوئی کمی بیشی نہیں کرتا، امین ہوں وانصح لکم، اور میں تمہارا ناصح ہوں۔ ناصح درزی کو کہا جاتا ہے، یہاں مانوی درزی ہیں، میں مانوی درزی ہوں، میں تمہارے لیے تقوی کا لباس بناتا ہوں اور تمہیں پہناتا ہوں، میں تمہیں تقوی کا لباس پہناتا ہوں، میں آیا ہوں میں تمہیں تقوی کا لباس پہناؤں، میں تمہیں گمراہ نہیں کرتا کہ میرے ساتھ گمراہی ہو میں تمہیں گمراہ کر دوں، بلکہ میں تمہیں تقوی کا لباس پہناتا ہوں، میں تمہارے لیے خالص ہوں، اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور جو میں جانتا ہوں خدا کی جانب سے وہ تم نہیں جانتے۔ اگر تم نیکی کی راہ پر چلتے ہو تو میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے کیا کیا بشارتیں ہیں، اگر تم نافرمانی کے راہ پر چل رہے ہو تو میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے کیا عذاب ہے، تمہارے لیے کیا عذاب ہے، بس خبردار رہو، خبردار رہو، جو تم نہیں جانتے میرے وسیلے سے تم عالم بنو گے، روح و ریحان تک پہنچو گے، بہت ساری برائیاں کر کے تم دردناک عذاب تک پہنچو گے، میری نافرمانی کر کے عذاب تک پہنچو گے، یہ میں تمہیں بتاؤں گا، میں تمہیں بتاؤں گا، بس مجھ سے سیکھو، مجھ سے تعلیم حاصل کرو، مجھ سے تعلیم حاصل کرو، ابلغکم رسالات ربی، میں تمہاری طرف پہنچانے والا ہوں اپنے رب کے پورے پیغامات کتاب کے ذریعے، یہ وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور میں تمہارے لیے ناصح ہوں، خالص ہوں، تمہیں تقوی کا لباس پہناتا ہوں، تمہارے لیے تقوی کا لباس بناتا ہوں اور پہناتا ہوں، اور میں جو خدا کی جانب سے تمہارے لیے بشارتیں یا انذار خبردار جو کرنے والی باتیں ہیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، بس مجھ سے حاصل کرو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، بس تم اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، بس جاہل ہو تم، نہیں جانتے، مجھ سے سیکھو، مجھ سے تعلیم حاصل کرو۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل